حدیث پاک ہے ابن داؤد شریف کی میرے آقا نے فرمایا کل کائنات کے مومنوں کی عبادتیں ایک پلڑے میں اور مصطفیٰ کریم کی فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پاک نبی کے غلاموں کے جس مصطفیٰ کی فجر کی 2 سنتوں کا مقابلہ کل کائنات کے عابدین نہیں کر سکتے، اس مصطفیٰ کی ذات اور فرض و تعلق کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید کے اندر حکم ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اے محبوب تہجد کی نماز آپ ادا کیجیے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کو حکم ہے، کسی پیغمبر پر تہجد کی نماز فرض نہیں، اگر فرض ہوئی ہے تو حضور کی ذات پر ہوئی ہے، ہمارے لیے نفل ہے لیکن محبوب کے لیے فرض ہے۔ ہمارے لیے اس کی تخصیص نہیں ہے، پڑھ لے تو ثواب، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ خاصہ مصطفیٰ ہے۔ حضور کو حکم ہے کہ اے محبوب آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ تہجد کی نماز کی وجہ سے میں خدا نے آپ کو ایک شان دے دی ہے جس شان کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب آدھی رات کو آپ نوافل ادا کریں، وہ جو نفل ہوگی وہ آپ کے لیے زائد ہے، آپ کے اوپر زائد ہے، آپ کے اوپر فرض ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ، امید ہے اس بنا پر کہ آپ تہجد پڑھیں گے اور میں خدا آپ کو بروز محشر شفاعت کبریٰ والا مقام عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ جلوہ کرو گے، یہ میرے پاک نبی کی شان ہے۔ جس مصطفیٰ کی تہجد کی نماز کی یہ نتیجہ ہے، یہ شان ہے کہ مقام محمود عطا ہوا، اس مصطفیٰ کے خاص فرض و تعلق کیا ہو۔ ادھر دیکھیں محدثین نے ایک بڑی نکتے کی بات کی ہے، وہ اس کے اندر 1000 آیتیں ہیں، لیکن میں اور طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا 5 نمازیں جو ہے نا یہ بھی پیغمبروں کا میلاد ہے، یہ 5 نمازیں پیغمبروں کا میلاد ہے۔ ان 5 نمازوں کو پیغمبروں سے نسبت ہے، جس طرح کہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی جس وقت توبہ قبول ہوئی وہ تہجد کا وقت تھا، صبح فجر کا وقت تھا، تو قبول توبہ پر جب توبہ قبول ہوئی تو قبول توبہ کے شکرانے پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ ان 2 رکعت نماز نفل کو اللہ تعالیٰ نے کل امت مسلمہ کے لیے فجر کی نماز بنایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سیلیبریٹ ہے، یہ میلاد ہے، اس پر نسبت ہے حضرت آدم سے۔ یہ فجر کی نماز در حقیقت آدم پیغمبر کی توبہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسحاق علیہ السلام ملے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت پر شکرانے کے طور پر 4 نفل ادا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 رکعات نماز نفل کو امت مسلمہ کے لیے ظہر کے فرض بنا دیا۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اس پر 100 سال موت واقع ہوئی، 100 سال موت واقع ہوئی۔ جب اٹھے تو اللہ نے پوچھا اے عزیر کتنی دیر ٹھہرے؟ تھوڑا سا وقت، فرمایا 100 سال میں نے مطلب 100 سال میں نے موت کا ذائقہ آپ پر طاری کیا ہے۔ تو آپ جب اٹھے تو شکرانے کے طور پر انہوں نے 4 نماز نفل ادا کیے، 4 نوافل ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 4 نفل امت مسلمہ کے لیے اثر کے فرض بنائے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام لیکن ذکر روایت ایوب علیہ السلام کی اسی بات کو مینت الفقراء میں ہمارے قبلہ اعظم سید قطبات نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کافی عرصہ علالت میں تھے، جب صحت یابی ہوئی، شفا ملی تو شکرانے کے طور پر انہوں نے 4 نفلوں کی نیت کی، 3 بڑے چوتھی پر اٹھ نہ سکے، بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 نفلوں کو کل امت مسلمہ کے لیے فجر کے فرض بنا، مغرب کے فرض بنا۔ سبحان اللہ۔ یہ تینوں کے فرض در حقیقت حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری بری ہوئی۔ اور 5ویں جو روایت ہے، ایک امام الانبیاء کے متعلق اور ایک حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق، کہا جاتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ
شکرانے کے طور پر عشاء کے نوافل ادا کیے تھے، لیکن امت مسلمہ کے لیے وہ عشاء کے فرض بنا دیے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے دریا کے کنارے ڈالا تو آپ چونکہ اس وقت کافی کمزور ہو چکے تھے، لیکن ہمت کرتے ہوئے آپ نے 4 نفلوں کی نیت کی اور 4 نوافل ادا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کل امت مسلمہ کے لیے وہ 4 نفل عشاء کے فرض بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو یاد رکھنا، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اسی آیت کریمہ کے اندر میرے پاک مصطفیٰ کی نورانیت کی تعظیم کا امر ہے، تعظیم کا حکم ہے، اور تعظیم بتائی جا رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی۔ توجہ ہے میرے دوستو، آدم علیہ السلام کے جسد اطہر میں، اس ڈھانچے میں جب روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی۔ اب اسی بات پر میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جب ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ نے آدم کی پیشانی پر نور محمد چمکتا ہوا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں روح پھونکی تھی، پھونکی اللہ نے روح تھی، لیکن آدم پیغمبر کی جبین پر، ان کے ماتھے پر نور مصطفیٰ چمکتا ہوا نظر آیا۔ نتیجہ یہ نکلا نور مصطفیٰ خدا کی روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہی حقیقت محمدیہ ہے، یہی معرفت ہے، یہی تحقق ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ کے جسم میں اللہ نے روح پھونکی، لیکن وہ حقیقت میں نور محمد تھا۔ حکم ہوا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ایک بائیں طرف کھڑا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ما منعک الا تسجد لما امرتک، میں نے جب سجدے کو حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب شیطان علم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یاد رکھنا، علم انسان کو آباد بھی کرتا ہے، علم انسان کو برباد بھی کرتا ہے۔ اگر علم نبیوں کے مقابلے میں آ جائے تو سمجھنا یہ علم اس کے لیے ضلالت بن چکا ہے، ہدایت نہیں۔ اور جس کا علم پیچھے رہ جائے، دل کے اندر عدم مصطفیٰ آ جائے، تو سمجھنا سب سے بڑا عالم یہی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ حضرت جبریل امین سجدے میں انہوں نے پہل کی تھی، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل تو نے سجدے میں پہل کیوں کی؟ یا مولا تو نے آدم کی پیشانی میں توجہ نہیں فرمائی، تو نے آدم کی پیشانی میں کیا رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس جبریل خاموش ہو جا، تو میرے لاز کو پا چکا ہے، اب تورات کا بھی تو حافظ ہے، انجیل کا بھی تو حافظ ہے، زبور کا بھی تو حافظ ہے، قرآن کا بھی تو حافظ ہے، میرے مقدس صحیفوں کا بھی تو حافظ ہے، تو میری امانت کا رازدار ہے، اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اب بتائے جبریل امین نے تعظیماً جو سجدے میں پہل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شانیں کتنی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ تھا جس نے سجدے سے انکار کیا، علم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی کے، لہذا یہ آگ کی شان کے لائق نہیں کہ مٹی کو چکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا میری جنت سے، جنت کے اندر تیرا کوئی تھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ مردود بنا کر، لعنت کا طوق پہنا کر جنت سے نکال دیا گیا۔ ایک دو بدبخت تھا جس نے علم کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کی کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی کے، لہذا آگ مٹی کو چکے، یہ میری شان کے لائق نہیں۔ اس کو علم لے ڈوبا، جبریل امین کو آدم نے کھڑا کر دیا۔ جبریل امین سید الملائکہ ہے، ملائکہ کے سردار ہے، ملائکہ کی سرداری کا تاج جو ان کو عطا کیا گیا محض اس بنا پر کہ انہوں نے نور مصطفیٰ دیکھا۔ یہ نہیں دیکھا کہ آدم تو مٹی کے بنے ہیں، یہ دیکھا عمل کس کا ہے۔
ایک خدا کا حکم دیکھا، ایک نور مصطفیٰ چمکتا ہوا دیکھا. اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے، شرح کرتے ہوئے تمام محدثین، تمام مفسرین، امام جلال الدین سیوطی تفسیر در المنصور کے اندر، قاضی ثناء اللہ پانی پر تفسیر مظہری کے اندر، علامہ اسماعیل حقی روح البیان کے اندر، اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر حدیثیں بھری پڑی ہے. کانا فی جبہۃ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کی پیشانی میں نور محمد چمکتا ہوا نظر آیا، فوراً سجدے میں گر پڑا. سبحان اللہ. اور یہاں پر یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ در حقیقت آدم کو سجدہ نہیں تھا، یہ نور مصطفیٰ کو تاکید سے. کیونکہ آدم جب دنیا پر آئے تو آدم پیغمبر کو کسی نے سجدہ نہیں کیا. آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبیوں کو، 313 رسولوں کو کائنات کے اندر کسی نے سجدہ نہیں کیا. امام الانبیاء کو کبھی اونٹ سجدہ کرتا ہے، کبھی بکری سجدہ کرتی ہے. کیونکہ مصطفیٰ کریم طفل میں تھے، بچپن میں تھے، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں. حضرت اماں حلیمہ سعدیہ چار پائی پر بیٹھی ہیں اور بکریاں دائیں بائیں پھر رہی ہیں. ایک بکری آئی، جھولے کے اندر حضور ہے. بکری نے آ کر حضور کے ماتھے کو بوسہ دیا، بوسہ دے کر سجدہ کیا. دلیل یہ نکل آئی، جن جانوروں نے سوالات نبیوں میں سے کسی کو سجدہ نہیں کیا تھا، انہوں نے مصطفیٰ کو سجدہ کیا. سبحان اللہ. در حقیقت مصطفیٰ کو تعظیمی سجدہ تھا. اس وجہ سے لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ کا رجال ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں. درخت تو کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، اگر سجدہ مجھے لائق ہوتا تو میرا حکم سب سے پہلے عورت کو ہوتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے. توجہ نہیں فرمایا، ذوق سے کہا سبحان اللہ. قرآن مجید نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کو حکم دیا ہے کہ جب بات میرے نبی کی آ جائے، کمال درجے کی تعظیم کرنا، کمال درجے کی تکریم کرنا، کمال درجے کی توقیر کرنا. جب وقت ملے میرے مصطفیٰ کی رحمت کے ڈنکے بجاتے رہنا. یہ قرآن کی لفظ ہے، یہ قرآن کا حکم ہر ایک کو عام ہے. کائنات کے اندر کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں مصطفیٰ پر میلاد نہ منایا جائے. لوگ دلیلیں مانتے ہیں مکے کے اندر میلاد نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بھائیو، وہاں پر جو طبقہ زندگی بسر کر رہا ہے، اس مذہب کو 80 یا 85 سال ہوئے ہیں، اس مذہب کو 80-85 سال ہوئے ہیں. رہا میلاد مصطفیٰ، وہ تو صدیاں پہلے ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے. اگر مکہ پر میلاد نہ ہو تو یہ ہمارے لیے حجت نہیں بنے گی. ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، نبیوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے. عقیدہ قرآن سے بنتا ہے، حدیث سے بنتا ہے، مصطفیٰ کی زندگی سے بنتا ہے. یہ یاد رکھنا، اگر ایک علاقے کا چودھری میلاد نہیں کرتا، اس کے طریقے سے ہمارا عقیدہ نہیں بنے گا کہ چودھری پڑھا لکھا ہے، لہذا وہ حضور کا میلاد نہیں کرتا، لہذا اس میں کوئی شک ہوگا. بھائی، اس کے اور کسی ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے میلاد کے برحق ہونے میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا. جہاں تک مسئلہ مصطفیٰ کے میلاد کا ہے، یہ قبلہ صاحب کے لیے بھی شاید نئی بات ہو، میں کہہ دیتا ہوں. قیامت والے دن میدان حشر ایک اذان ہو، وہ اذان ہوگی، اس اذان کے بعد جماعت نہیں ہوگی، صرف اذان ہو. شیخ محقق عبدالحق معتز دہلوی، جن کو 100 مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت ہوئی. ارے کامل پیر کی ایک مرتبہ زیارت ہو جائے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جن کو 100 مرتبہ ایک رات میں مصطفیٰ کی دید ہو، وہ کیا وہ جھوٹ بولیں گے؟ جن کو 100 مرتبہ زیارت ہوئی، وہ لکھتے ہیں کہ اس دن صرف اذان ہوگی، جماعت نہیں ہوگی. وہ اذان حضرت بلال دے، حضرت بلال اذان دے گے. جس وقت حضرت بلال کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، محدثین فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب کو جمع کرے گا. جمع کر کے فرمائے گا آج دیکھو میرے مصطفیٰ کی عظمت، آج دیکھو میرے نبی کی شان. میرے نبی کی شان کیا ہے؟ یہ آج مولوی جو حضور کی شان پر نقص کی نیت نکالتے ہیں، یہ اس دن پتہ چلے گا جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. وہ وقت قریب ہے کہ حضور کی عظمت دکھائی جانے والی ہے. حضرت بلال اذان دے گے، جماعت نہیں ہوگی، وہ صرف اذان حضرت محبوب خدا کی شان عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اذان دلوائی. اب ادھر دے
توجہ ہے دوستو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی المرتضیٰ داماد رسول، کل ایمان، زوج بطول، فاتح خیبر، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، محبوب کریم علیہ السلام نے، یہ واقعہ مشہور ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے علی کی گود میں مقام صحابہ کا مشہور واقعہ ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے علی کی گود میں اپنا سر سبحان اللہ کہہ حضرت علی پاک کی گود میں محبوب خدا نے سر انور رکھا اور حضور آرام فرمانا شروع ہو گئے، حضور استراحت فرما رہے ہیں، گود علی کی ہے، آرام مصطفیٰ کا ہے، حضور نے اثر پڑھ لی، علی کی رہتی ہے، میرے مصطفیٰ نے علی سے اس وقت پوچھا نہیں، علی نے بتایا نہیں کہ میں نے اثر نہیں پڑھی، جب سورج غروب ہوا، محدثین فرماتا ہے غروب ہو چکا تھا، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اس وقت میرے نبی نے فرمایا علی اثر پڑھی ہے، مصطفیٰ پہلے بھی پوچھ سکتے تھے، جس وقت سر اندر رکھا حضور نے پہلے نہیں پوچھا، حضور چیک کر رہے تھے مصطفیٰ کی تعظیم اولیت کو رکھ دی ہے یا فرض خدا کے پہلے، حضور اندازہ لگا رہے تھے، علی کا جائزہ لے رہے تھے ایمان کا، علی تو کل ایمان ہے، تو مصطفیٰ کریم دیکھ رہے تھے علی اپنے محبوب کی تعظیم کو مقدم رکھتا ہے یا فرض خدا کے پہلے رکھتا ہے، علی پاک کی گود میں حضور کا سر، جب غروب کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا تو میرے نبی نے فرمایا علی سر پڑھی، علی پاک نے کیا کیا یا رسول اللہ، اب آگے میرے نبی نے فرمایا علی ادا پڑھنا چاہتے ہیں سبحان اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا علی ادا پڑھے گا یا قضا، عرض کی یا رسول اللہ غلام آپ کا ہوں، صحابی آپ کا ہوں، آپ جانے آپ کو میرے نبی جانتے تھے کہ علی قضا پڑھنے والا نہیں، علی ادا ہی پڑھے گا، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، متفق علیہ روایت ہے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، دعا کے تعلیمات پر غور کرنا، میرے نبی نے کہا اے میرے اللہ علی تیری اور تیری نبی کی اطاعت میں تھا، سبحان اللہ یہ میرے مصطفیٰ کے جملے ہیں، علی تیری اور تیری نبی کی اطاعت میں تھا، لہذا تو علی کے لیے سورج کو واپس رکھتا، میرے لیے نہیں، سبحان علی اللہ کے لیے سورج کو واپس پلٹا۔ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہے مقام صحابہ پر، یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور صحابہ نے بھی دیکھا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، اگر حضرت بلال حبشی صبح کی اذان نہ دے، صبح کی پو نہیں پھوٹتی، اگر سیدہ خاتون جنت کا باب مبارک پردے کے اندر نہ جائے تو سورج طلوع ہونے میں شرمسار ہوتا ہے، اگر علی اثر نہ پڑے تو سورج آگے نہیں چلتا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ اب علی کے لیے سورج واپس پلٹایا گیا، علی نے نماز اثر ادا فرمائی، ادھر دیکھیں حدیث بات ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے نا، جس وقت وہ غروب ہوتا ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے نا، ادھر ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، تب سورج رب کے ہاں سجدے میں ہوتا ہے، سبحان اللہ یہ حدیث ہے، سورج سجدہ کرتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حدیث سے یہ واضح ہے کہ سورج سجدے میں ہوتا ہے، مصطفیٰ کی دعا سے سورج سجدہ بھی چھوڑ دیا، واپس پلٹ آیا، توجہ نہیں فرمائی، ایمانی عقیدہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہیں گے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی شان کا مسئلہ ہے، سورج نے کہا ہوگا مولا تیرے حاضر تیرے حضور سجدے میں ہوں، تیرا محبوب بلا رہا ہے، اب تو حکم کر سجدے میں رہوں یا تیرے حبیب کے بلانے پر لبیک کہتا ہوں واپس پلا جاؤں، تو میرا ایمان یہ کہتا بلکہ ہر مسلمان کا یہ ایمان کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہوگا اے سورج روزانہ شام کو سجدے ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن مصطفیٰ نے تو روزانہ تو نہیں بلانا ہے،
लब्बैक कहता वो वापस पलट رسول اللہ یا رسول اللہ حق جاریات یا علی یا غوث اعظم. سورج واپس پلٹ آیا. اب بتائیں ایک طرف فرض خدا کے ہے ایک طرف مصطفیٰ کی تعظیم ہے. ارے علی سے بہتر بھی کوئی نماز علی سے بہتر بھی کوئی خدا کے فرض کو جان سکتا ہے. علی سے بہتر بھی کوئی دین کو جان سکتا ہے. نہیں. علی سے بہتر بھی کوئی اثر کی نماز کی فضیلت جان سکتا ہے. وہ علی تو وہ ذات ہے کہ دین جن کے گھر میں اترا ہے وہ علی ہے. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ اثر کی فضیلت کیا ہے. علی پاک نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ تعظیم پھر بھی ہوتی رہے گی آرام پھر بھی ہوتا رہے گا نماز فرض خدا کے ہے لہذا ایک مرتبہ ٹھہرتے ہیں میں نماز پڑھ لیتا ہوں پھر چاہے شام تک آرام کرتے رہے گا. لیکن علی نے ایسا نہیں کیا کیونکہ علی کا عقیدہ ایمان یہ تھا جہاں مصطفیٰ کی تعظیم ہو فرض چھوڑنے پڑ جائے تو چھوڑ دو مصطفیٰ کی تعظیم میں کبھی کمی مت آنے دیں. سبحان اللہ. حضرت میری نے عقیدہ دی اور ادھر دیکھیں ایک اور مزید بات کہنے کو ایک مصطفیٰ کا صحابی نماز پڑھ رہے ہیں حضور نے بلایا ان کا نام تھا نام سے حضور نے بلایا صحابی نے نماز وہی چھوڑی 2 رکعتیں پڑھی تھی 2 رکھتی تھی چھوڑا حضور کے بلانے پر لبیک کہتے ہوئے چلا. حضور نے سودا لینے بھیجا بازار سے سودا لینے گئے